السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع حکمت کی اہمیت، مفہوم اور اسباب، ترجمہ شفقت الرحمان۔ 22 رجب 1440 بمطابق 29 مارچ 2019۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں غالب اور بخشنے والے اللہ کے لیے ہیں، وہی گناہ معاف اور توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سخت سزا دینے والا اور قوت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی آخری ٹھکانہ ہے۔ میں اپنے رب کی معلوم اور نامعلوم سب نعمتوں پر اسی کی حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ بہترین ثنا اور حمد اسی کے لیے ہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کتاب و سنت کا نور لے کر آئے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ صحابہ نے اسلام کے مددگار بن کر کفر کو رسوا کیا، یہاں تک کہ کفر مٹ گیا۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو، کیونکہ اسی کی اطاعت گزاری سے ہر کوئی بامراد ہوتا ہے اور اسی کی نافرمانی سے نامراد ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفاقت کے لیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ سورہ النساء آیت 69۔ اسی طرح فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ الجن آیت 23۔ اللہ کے بندو، ہر شخص کی یہ کوشش، تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوشحال ہو، اس میں بہترین خوبیاں پائی جائیں، وہ ہمیشہ ٹھوس راستے پر ہو، ہر وقت صراط مستقیم پر قائم دائم ہو، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں جمع کر دے۔ ہر شخص شقاوت، خسارے، ذلت، نقائص، بری صفات، رذیل خصلتوں، گمراہی اور رسوائی کے راستوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی تمام تر حالات میں برے نتائج سے کراہت رکھتا ہے، برے خاتمے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اپنے آپ کو نقصانات اور مہلک چیزوں سے محفوظ کر لے، پھر اس کے لیے حسب قدرت مناسب اسباب بھی اپناتا ہے۔ تو کیا ان بلند اہداف کو پانے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا ان مثبت چیزوں کو پانے کا کوئی طریقہ ہے؟ زندگی میں آنے والے شر، گمراہ کن فتنوں اور برے نتائج سے بچاؤ ممکن ہے؟ کیا یہ آسان بھی ہے؟ ہاں، یہ ان کے لیے بہت آسان ہے جن پر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ زندگی اور مرنے کے بعد ان مثبت اہداف کو پانے اور منفی چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا کوئی اور متبادل بھی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو وسیع تر مفہوم کے مطابق حکمت عنایت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 269۔ جبکہ حکمت سے آری راستے بہت زیادہ ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ سورہ النور آیت 21۔ شیطان کے تمام تر اقدامات بے وقوفی اور گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اقدام اٹھانے والا خود ابلیس مہان بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ جن میں فرمان ہے، ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے۔ سورہ جن آیت 4۔ تو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یہاں بے وقوف سے مراد ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کو بھی بے وقوف کہا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جلد ہی بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 142۔ نیز مشرکوں کو بھی بے وقوفی سے موصوف کیا، اور بے وقوفی فقدان بصیرت
اور کم عقلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تو فرمانبردار بن جا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بن گیا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت 130 اور 31۔ اس لیے بیوقوفی کے راستے بہت زیادہ ہیں، ان سب کے تانے کفر، نفاق، کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی اقسام سے جا ملتے ہیں۔ ان تمام اقسام کے برابر حکمت کی اقسام بھی ہیں۔ حکمت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، تاہم کوئی بھی قول دوسرے سے متصادم نہیں ہے۔ چنانچہ امام بغوی اللہ تعالیٰ کے فرمان یہ اس حکمت میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری جانب وحی کی ہے کی تفسیر میں حکمت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے یہ سب حکمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی تفسیر میں کہتے ہیں، ایسا علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو حکمت کہلاتا ہے۔ امام مجاہد اللہ تعالیٰ کے فرمان وہ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے کی تفسیر میں کہتے ہیں، یہاں حکمت سے مراد قرآن، علم اور فقہ ہے۔ جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے باری تعالی اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی، اس کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن اور قرآنی تعلیمات پر عمل حکمت ہے۔ جبکہ مجاہد کہتے ہیں حکمت سے مراد درست فیصلے کی صلاحیت ہے۔ تو حکمت متعدد مفاہیم کا مجموعہ ہے جو کہ یہ ہے، شرعی علم ہو اور اس پر عمل بھی کریں، موقف اپنائیں تو درستگی والا ہو، اپنے اعمال پر شرعی نصوص کا مکمل نفاذ کریں، لوگوں کی حسب استطاعت بھلائی کریں، ان کے کام آئیں، ان کی خیر خواہی چاہیں اور اپنے سینے میں کسی کے بارے میں غلط خیال نہ رکھیں، اللہ کے ساتھ مخلص رہیں تاکہ ثواب حاصل کر سکیں اور سزاؤں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکمت کی وصیت سورۃ انعام میں کرتے ہوئے فرمایا، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے۔ بے حیائی کی باتیں خفیہ ہوں یا اعلانیہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس جان کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو الا کہ حق بنتا ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو تاکہ یتیم سمجھدار ہو جائے۔ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ سورہ انعام آیت 151 تا 153۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے وصیتیں ہیں۔ مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو اور مہینے کے روزے رکھو، اپنے حکمران کی اطاعت کرو تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حکمت و دانائی رکھنے والے مومنوں کی نصیحت پر عمل کریں جن سے شخصیت سنورتی ہے اور کردار سازی ہوتی ہے، عقل روشن اور قلب پاکیزہ بن جاتے ہیں، ان سے نیکی کی رغبت اور گناہ سے نفرت بڑھتی ہے۔ اہل ایمان کی ایسی نصیحتیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے جامع ترین نصیحتیں پارسا لقمان علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عنایت کی ہوئی تھی،
اللہ تعالیٰ کا ان کے متعلق سورۃ لقمان میں فرمان ہے، جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان آیت 13۔ تو انہوں نے اپنے ہاں محبوب ترین فرد کو وحدانیت الہی کی نصیحت کی اور ہر قسم کی عبادت میں شرک سے روکا، کیونکہ یہ عمل دنیاوی کامیابی اور اخروی سعادت ہے، یہ ہر قسم کی بھلائی کا محور ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھلائی کی رغبت دی، چاہے معمولی ہو، اور اسی طرح برائی سے خبردار کیا، چاہے ذرہ برابر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو حاضر کر کے اس پر بدلہ ضرور دے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مکمل طور پر نماز قائم کرنے کی تاکید کی، بھلائی کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام پر ڈٹ جانے کی وصیت کی، کیونکہ لوگ ایسے شخص کو اذیتیں دیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنے، ویسے بھی صبر کا اجر بہت بڑا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اخلاق حسنہ اور تواضع کی وصیت کی، نیز یہ کہ چلتے ہوئے اور گفتگو میں ذی وقار انداز اپنائے۔ ہمیں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی کی تھی، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیتے ہوئے والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لقمان علیہ السلام کی وصیتوں میں اپنی نصیحت شامل کر کے انہیں 4 چاند لگا دیے کہ جس وقت لقمان نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی وصیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم خود ہی دیا۔ اس لیے یہ نصیحتیں عظیم ترین ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انسانی زندگی میں حکمت نظر آتی ہے۔ اس عظیم سورت کے اسرار میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس سورت کے آغاز میں الحکیم کہا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں العزیز الحکیم اور اسی طرح ان اللہ عزیز الحکیم بھی کہا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کی حکمت بھری یہ نصیحتیں ان تمام تاکیدی احکام سے مطابقت رکھتی ہیں جو سورت اسراء کے آغاز میں موجود ہیں، اور حکمت کے تمام اجزاء ان احکامات کی تعمیل اور نواہی سے بچاؤ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حکمت بھرا، اس کی شریعت حکمت سے معمور، اللہ کے فیصلے اور تقدیریں حکمت والی، نیز تخلیق کائنات حکمت پر مبنی۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت اور ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ حاملین حکمت میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، ان کے پیروکار انبیاء کی اقتداء کے مطابق حکمت حاصل کر پاتے ہیں۔ یہی لوگ احسان کا مرتبہ پانے والے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان اجر و ثواب تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اپنا سچا وعدہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا رہا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ سورہ الکہف آیت 30 اور 31۔ حکمت بہت بلند مقام، پسندیدہ عمل اور بہترین نیکی ہے۔ حکمت پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے خالص فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اسباب اپنانے سے بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ جن اسباب کے ذریعے حکمت ملتی ہے ان میں سے ایک عقیدہ توحید اور شرک سے بیزاری بھی شامل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ الانعام آیت 82۔ اس لیے عقیدہ صاف ستھرا ہو تو یہ فطرت پر نور علی نور کا کام کرتا ہے، نیز یہ عقل و فہم کی بھی علامت ہے، اسی طرح جسمانی اور روحانی طاقت کا باعث بنتا ہے جس سے انسان تمام امور کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے اسے کہیں نور نہیں ملے گا۔ سورہ النور آیت 40۔ حصول حکمت کے اسباب میں اللہ کی نعمتوں پر قولی اور عملی طور پر شکر کرنا بھی شامل ہے۔
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ سورہ احقاف آیت 15۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حصول حکمت کے لیے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھے، دل کو تمام برائیوں سے محفوظ بنائے اور لایانی چیزوں سے دور ہو جائے۔ مورخین نے ماضی کے واقعات لکھتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی لقمان حکیم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا، تم بکریوں کے چرواہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، تم سیاہ فام ہو؟ اس پر لقمان نے کہا، میری سیاہ رنگت تو واضح ہے، پر یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے میری کیا چیز تعجب خیز ہے؟ اس نے کہا، لوگ تمہارے پاس آتے جاتے ہیں، تمہارے دروازے پر ان کا جمگھٹا لگا رہتا ہے اور وہ تمہاری بات مانتے ہیں۔ اس پر لقمان نے کہا، بھتیجے، اگر تم میری بات غور سے سنو تو تمہارے ساتھ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے۔ لقمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں آنکھیں جھکا کر رکھتا ہوں، اپنی زبان قابو رکھتا ہوں، صرف حلال کمائی کھاتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، مہمان کی ضیافت کرتا ہوں، پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں اور لا یعنی باتوں سے یکسر دور رہتا ہوں۔ تو ان سب چیزوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ حصول حکمت کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دل کے سخی، وسیع الظرف، کھلے ہاتھ والے ہوں، لوگوں کے کام آئیں، ان کی مشکلات دور کریں، آپ کا سینہ کینے اور حسد سے پاک ہو، تو ان کی بدولت کامیابی کے خصوصی مواقع ملتے ہیں۔ ان تمام اسباب کا نچوڑ یہ ہے کہ خلوت اور جلوت ہر حالت میں تقوی اپنائیں، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ یہ فرائض کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے ذکر الہی کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جلال اور کرم والا ہے، وہی احسانات اور انعامات سے نوازتا ہے، اس کا غلبہ ناقابل تسخیر ہے، اس کی بادشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ بادشاہ پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور نعمتوں کی صورت میں رزق عطا کیا، اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد رکھو کہ اس نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، اور ان دونوں کو تمہارے لیے مشعل راہ بنایا کہ تم اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہو۔ مومن تسلسل کے ساتھ محاسبہ نفس کرے تو آخرت میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ مسلسل محاسبہ نفس اس طرح ہوگا کہ اپنا آج گزشتہ کل سے بہتر بنائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ حشر آیت 18۔ مفید، دائمی اور ابدی نعمتوں کا سبب بننے والی رقابت وہ ہے جو کامل اور شامل حکمت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رقابت صرف دو لوگوں سے روا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے حکمت سے نوازا اور وہ اسی کی بنا پر فیصلے کرتا ہے اور حکمت آگے سکھاتا ہے، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے بخیلی کی بجائے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سیدنا سوید بن حارث ازدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میں 7 افراد کے گروہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے اور گفتگو کی تو آپ کو ہماری وضاحت نے بہت متاثر کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو تمہاری اس بات کی اور ایمان کی کیا دلیل ہے؟ تو ہم نے کہا اس کی دلیل ہماری 15 خصوصیات ہیں، ان میں سے 5 کا آپ کے ایلچیوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر یقین رکھیں، اور 5 چیزوں پر آپ نے ہمیں عمل کرنے کا کہا، اور 5 چیزوں پر ہم آج تک زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو ناگوار سمجھیں تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن پر یقین رکھنے کا میرے ایلچیوں نے تمہیں حکم دیا؟ تو ہم نے کہا آپ کے ایلچیوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو ہم نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور استطاعت رکھنے والا حج بیت اللہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن پر زمانہ جاہلیت سے ہی چلتے آ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم خوشحالی میں شکر، تنگی میں صبر اور تقدیری فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، نیز جب دشمن سے جنگ ہو تو جم کر لڑتے ہیں اور دشمنوں پر بھی کڑا وقت آئے تو خوشی نہیں مناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت حکیم اور دانا، اعلیٰ پائے کی سمجھ بوجھ کی بنا پر قریب ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مزید 5 چیزیں بتلاتا ہوں، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو پھر تمہارے پاس 20 خوبیاں ہو جائیں گی۔ ایسی چیز جمع ہی نہ کرو جو تم نہیں کھاتے، جہاں تم نے رہنا ہی نہیں ایسی عمارت ہی کھڑی نہ کرو، کسی ایسی چیز میں مقابلہ بازی نہ کرو جو کل تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور اسی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس جگہ میں دلچسپی لو جہاں تم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دل میں لے کر روانہ ہو گئے اور اسی پر عمل پیرا رہے۔ اس روایت کو ابن عساکر اور ابو سعید نیشاپوری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت، فضل، احسان اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہمارے اپنے رحم و کرم پر ایک لمحے کے لیے بھی مت چھوڑنا اور ہمارے تمام معاملات سنوار دے۔ یا اللہ اپنے دین، قرآن اور سنت نبوی کا بول بالا فرما یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہر مسلمان اور مومن مرد و خاتون کے امور خود ہی سنبھال لے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے۔ یا اللہ جن کی آپس میں ناچاکیاں ہیں ان کی باہمی صلح کروا دے اور انہیں سلامتی والے راستے دکھا۔ یا اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا فرما یا رب العالمین۔
یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سے اپنی اطاعت گزاری کے کام لے لے اور ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس، شیاطین، شیطانی چیلوں اور لشکروں سے پناہ عطا فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی ابلیس اور شیطانی چیلوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہر قسم کے شر اور خرابی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہر قسم کے شر اور خرابی سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں مہنگائی، وبائی امراض، سود، زناکاری، زلزلوں اور ہمہ قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہمیشہ حق بات پر متحد فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کی تمام تر منصوبہ بندیاں غارت فرما دے۔ یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کی مسلمانوں کے خلاف بنائی ہوئی تمام تر منصوبہ بندیاں غارت فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کو بخش دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان فوت شدگان کو بخش دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر نیکی کے کام میں ان کی مدد فرما، ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیرے پسندیدہ دین کو غالب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول تمام تر بدعات پر بالا فرما دے۔ یا اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ صاحب عظمت و جلالت کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔